کب تشریف لائے ہیں آپ اپنے ہفتے کو راج پاٹے سے؟ وہ اپنا وہ تو آپ یہیں بھول گئے تھے کیراوان. وہ نہیں سال لگے. ہاں کیا وجہ؟ وہ بچے بڑے ہو گئے، چھوٹا ہے وہ. کیراوان چھوٹا ہو گیا. اچھا اسٹیٹک کیراوان میں اچھا رہتا ہے مجھے. ٹھیک ہے. اس میں لیے ٹھہرے تھے؟ جی ضرور. ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال وبنون مال ولا بنون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون
فكبكبوا فيه هم والغاوون فكبكبوا فيها هم والغاوون. وہی بات ہوئی، میں نیچے جنود ابلیس پہ نظر ڈال رہا تھا آگے کیا ہے، تو فی ہے پڑھ گیا. فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وما ضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. آج تلاوت جس آیت کریمہ سے شروع ہوئی ہے وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ، اس سے پہلے کی آیت ہے وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ. یہ وہی مضمون ہے جو فرعون نے اپنی قوم کے سامنے بیان دیا ہے، اور اس بات کا جواز دکھایا ہے کہ کیوں ہم ان لوگوں کو اٹھانے کے درپے ہیں. اس لیے کہ معمولی ہوتے ہوئے چھوٹی سی اقلیت ہونے کے باوجود انہم لنا لغائظون، ہمیں غیظ دلاتے ہیں، جو بہت طاقتور صاحب حکومت اور صاحب اکثریت. لیکن ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم جواب میں اکٹھے ہو گئے سارے. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ، ان کے مقابلے کے لیے ہم تمام تر قوت کے ساتھ اور اتفاق کے ساتھ اکٹھے ہو گئے ہیں. اس طاقتور بیان ہی میں اس بیان کی کمزوری شامل ہے. شرذمۃ قلیلون کے بعد اس مصیبت کی ضرورت کیا پڑی تھی کہ ساری قوم کی طاقت کو مجتمع کیا جائے، اعلان کیا جائے کہ ہماری ساری طاقت حاضرون، ہر وقت تیار بیٹھے ہیں. حاضرون کا مطلب یہ ہے یعنی کہ یہاں اکٹھے ہو گئے ہیں اس جگہ، ہم وقت ہمتن تیار بیٹھے ہیں کہ تمہارا مقابلہ کریں. تو اس چیز سے پتہ چل رہا ہے کہ ان کے دل خوف زدہ تھے. وہ جانتے تھے کہ اتنی بھی معمولی قلیل بے حیثیت جماعت نہیں ہے، ان کے اندر کوئی غلبے کے آثار ہیں، ان کے اندر کچھ طاقتور ہونے غلبہ پانے کی علامتیں موجود ہیں. تو اس لیے انہوں نے ساری تیاری کی ہے. اب اس دور میں جو ضیاء الحق نے جماعت احمدیہ سے کرنے کی کوشش کی، اس سے پہلے بھٹو نے، وہ آپ دیکھ لیں بین ہی یہی تھا، یہی دعوی تھے کہ چند لوگ معمولی حیثیت اور گنتی بھی کم کرتے کرتے 60,000 بنا دی تھی. ہمارے داعی اللہ تقریباً 2 لاکھ پہنچ گئے ہیں، اور کل گنتی یا 1.5 لاکھ ہوں گے. کل گنتی انہوں نے 60,000 بیان کی آخر پہ، کہ یہ چھوٹی سی ذلیل سی جماعت 60,000، 100 سال 90 سال مسئلہ ان کا حل نہیں ہو رہا. اس لیے ساری قوم اکٹھی ہو، ساری اسمبلی، تمام حکومت کی طاقتیں وہاں مجتمع ہو گئیں، اور کوئی نمائندہ نہیں چھوڑا عوام کا جس کو وہاں حاضر نہ کیا گیا ہو. تو یہ قرآن کریم کی آیات بین ہی اس منظر کو دوبارہ ابھار رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ کہہ رہے تھے کہ چھوٹی سی ذلیل اقلیت ہے، دوسری طرف کہتے تھے قوم کی سلامتی کو، اسلام کی سلامتی کو ان سے خطرہ ہے، پاکستان کی سلامتی کو ان سے خطرہ ہے. تو کہتے اب ہم تمہارا اکٹھے ہو کے جواب دیں گے. اور پہلی بار ہے جو قوم اکٹھی ہوئی ہے، اس سے پہلے اکٹھی تھی ہی نہیں. احمدیت اگر نہ ہو تو یہ اسی طرح بکھرے ہوئے لوگ ہیں جو احمدیت سے پہلے بکھرے ہوئے تھے. ان کو تو اکٹھے ہونے کی توفیق ہی احمدیت کے رد عمل کے طور پر ملی ہے.
فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، تو ہم نے ان کو ان باغات سے جن میں وہ بستے تھے، وہ چشمے جو ان کی راحت کے سامان تھے، ان سے نکال دیا. وَكُنُوزٍ، اور ان خزانوں سے، وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، اور عزت کے مقامات سے. کذالک، اسی طرح ہوا کرتا ہے، اسی طرح ہوا. وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، اور ہم نے ان سب کا وارث بنی اسرائیل کو بنا کر دیا. اب اس سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ ادھر فرعون کی غرقابی ہوئی، ادھر یہ ساری باتیں رونما ہو گئیں. یہ بالکل غلط بات ہے. قرآن کریم جب پرانی ماضی کی باتیں کرتا ہے تو اتنے فاصلے بیان نہیں کرتا جو ان کے درمیان طبعاً واقعات تھے، جو واقعات کے درمیان تھے. اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دور کے ماضی کی بات کرو اور تفصیل سے سارے واقعات بیان کرو. تبھی فرعون کو جو نشانات دکھائے گئے، 9 نشان، وہ سال ہا سال میں پھیلے ہوئے تھے. آپ پڑھیں تو یوں لگتا ہے جیسے ابھی ایک دم ہو گیا سب کچھ. تو یہ مثال ہے قرآن کریم کے بیان کی، کیونکہ تاریخ شاہد ہے، اور کوئی بھی مسلمان مفسر اس کا یہ معنی سمجھتا ہی نہیں کہ مراد یہ ہے کہ ادھر وہ نکلے اور ادھر تم قابض ہو گئے. مراد یہ ہے کہ ان کی ذلت کے سامان شروع ہو گئے اس مقابلے کے بعد. فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ میں وقت لگا ہے، مگر یہ ایسی قطعی حقیقت ہے کہ کوئی دنیا کا مورخ اس کا انکار نہیں کر سکتا. یہ ہو کے رہا. وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، وہ سارے خزانوں کے مقام ان سے وہ نکل آئے، اور خزانے مدتوں بعد تک زمین میں گڑے رہے. آج بھی کئی گڑے ہوئے ہیں، ان کا کچھ پتہ نہیں. کئی دفعہ مہمت جاتی ہیں تو ان خزانوں کے مقامات سے، عزت کے مقامات سے ان کو نکال دیا. کذالک سے مراد یہی ہوا اور یہی ہوا کرتا ہے. پس اورثنا بنی اسرائیل سے مراد یہ نہیں کہ فوراً ان کے وارث بنا دیے گئے. مراد یہ ہے کہ زمین کے وارث ہم بنایا کرتے ہیں. بس ہم نے بنی اسرائیل کو اس لائق سمجھا کہ وہی اب ان کا کھویا ہوا ورثہ پائیں. یہ آخری بات بیان کرنے کے بعد پھر قرآن واپس اس تفصیل کی طرف لوٹتا ہے، یا ان امور کی طرف لوٹتا ہے جو اس سے پہلے ہوئے ہیں. جو بات کے آنے والے واقعات ہیں وہ اورثنا بنی اسرائیل کے بعد نہیں ہیں، اس سے پہلے کے ہیں. کس طرح ہم نے ان کو جنات اور عیون سے نکالا، اس کی تفصیل آگے بیان ہو رہی ہے. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، تو بنی اسرائیل جن کو نکالا ہے ان کو تو وہ تو فرعون اور اس کے ساتھی ہیں، مگر یہاں ذکر شروع کیا ہوا ہے بنی اسرائیل کے نکلنے کا. یعنی یہ نہیں کہا کہ ان کو وہ اس طرح نکلے تھے، نکالا ان کو، نکل رہے ہیں ہمارے سامنے بنی اسرائیل، اور ان کی وہ پیروی کر رہے ہیں ان کو پکڑنے کے لیے. تو ان کے نکالے جانے کی پہلی دلیل یہ ہے کہ وہ ایسے ظالم لوگ تھے کہ لوگ اپنا وطن چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو گئے، اور جنہوں نے وطن چھوڑا ان کو نکلنے بھی نہیں دیتے تھے بدبخت. اور یہی حال آج کے دور میں جماعت احمدیہ کے ساتھ گزر گیا ہے. پاکستان میں 100% یہی ہوا ہے، یہی ہو رہا ہے. یہ جو موریں لگی ہیں احمدی کی یا قادیانی کہتے ہیں کہ اس پہ ہونی چاہیے، یہ پاسپورٹ اور موریں خالصتاً اس نیت سے لگائی گئی تھیں کہ ایمبیسیز کو پہچان ہو جائے کہ یہ احمدی ہے، اس لیے اس کو ویزا نہ دیں. کیونکہ مولویوں کو یہ تکلیف شروع ہو گئی تھی کہ ان کے تو عیش ہو گئے، امیر ملکوں میں جا کے وہاں پناہیں لے رہے ہیں، ان کی اقتصادی حالت بدل رہی ہے، ان کے چندے بڑھ رہے ہیں، ان کا رسوخ بڑھ رہا ہے، ان کی تبلیغ پھیل رہی ہے. تو اس کو روکنے کے لیے انہوں نے یہ اقدامات کیے کہ پاسپورٹ کے اوپر موریں لگوائیں، اور پھر بھی نہیں روک سکے. پھر آپ جانے کے لیے انہوں نے الگ الگ
پاسپورٹ اپنے بنوانے شروع کیے تاکہ جن کے اندر مہر لگے مگر وہ بعد میں دکھائی جائے. 2 پاسپورٹ لے کے نکلتے تھے خود، کیونکہ نکلنے کے لیے احمدی بنتے تھے، باوجود اس کے کہ رستے میں روک تھی، اس لیے بنتے تھے کہ باہر فائدے دکھائی دیتے تھے. تو ایسے واقعات ہیں کثرت سے کہ جن پاسپورٹوں پہ نکلے وہ کچھ اور بتا رہے تھے، جو پاسپورٹ حکومتوں کے سامنے پیش کیے اس میں قادیانی کا ٹھپا لگا ہوتا تھا، تاکہ ثابت کریں کہ ہم وہ اقلیت ہیں جن کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں. تو یہ سارے فسادات ہیں، ان میں کوئی بھی تقوی کی بات نہیں ہے، یہ سب دنیا داری کے چکر ہیں جس کے اوپر انہوں نے احمدیت کی مخالفت شروع کی اور بالکل دہریت کے انداز اختیار کر لیے ہیں اس مخالفت میں. بہرحال ان کے متعلق فرعون کی بات کے بعد کہ ہم نے ان کو نکال دیا، فرماتا ہے فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، نکل رہے تھے بنی اسرائیل اور یہ پیچھے پیچھے جا رہے تھے کہ ان کو نکلنے نہیں دینا. مشرقین صبح ہوتے ہی، منہار جس کو ہم کہتے ہیں نا، السویرے، السویرہ کہتے ہیں، الصبح، سویرے سویرے، یہ ان کے پیچھے نکلے. مشرقین سے مراد ہے کہ ابھی سورج نکل رہا تھا تو یہ پیچھے دوڑے ہیں، وہ اس سے پہلے جا چکے تھے. لیکن فرعون کے جو لشکر تھا وہ ٹرینڈ ماہر سپاہیوں اور افسروں پر مشتمل تھا. ان کے پاس گھوڑے بھی تھے، رتھ بھی تھے، سوار بھی تھے، پیادہ بھی تھے. تو انہوں نے بہت تیزی کے ساتھ سفر کیا ہے، یہاں تک کہ جب وہ کنارے پہ پہنچے ہیں تو یہ نظر آنے شروع ہو گئے تھے. فلما ترا الجمعان، جب ان دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، ترا، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا ہم تو پکڑے گئے، اس تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہے ہیں. قال کلا، اس نے کہا ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، یقیناً میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، وہ میری ہدایت فرمائے گا. اب بتائیں یہاں رب ساتھ ہے، مجھے بچائے گا کیوں نہیں فرمایا؟ یہدین کیوں فرما دیا؟ مون صاحب کو کوئی بات آ رہی ہے ضرور، یہ ضروری ہے ٹھہر کر وجہ معلوم کرنے. ان معی ربی سیہدین، ہدایت تو پہلے دے چکا تھا اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو. بات یہ ہے کہ وہ اس لیے کہتے تھے ہم پکڑے گئے کہ سامنے سمندر اور ڈیلٹا جو بھی تھا کھڑا تھا اور وہاں سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں دیکھ رہے تھے. تو حضرت موسیٰ نے کہا اللہ ہمیں راستہ دکھا دے گا، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے ضرور نکلنے کی راہ دکھا دے گا. اس لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم یہ رکے رکے کھڑے رہیں اور پیچھے سے ہمیں آ لیں. چنانچہ اس کے بعد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، اس پر ہم نے موسیٰ سے پر یہ وحی فرمائی کہ سمندر پہ اپنا سوٹا مار. اس کا مطلب یہ ہے کہ دریا کو سیدھا پار کرنے کی کوشش نہ کرو، یہ ممکن نہیں ہے. ڈیلٹا کی طرف ہٹ جاؤ، اور جہاں سمندر اور دریا ملتے ہیں، سمندر پر سوٹا مارنے سے مراد ہے سمندری علاقہ جو شروع ہو جاتا ہے وہاں سے گزرو. چنانچہ انہوں نے فوری طور پر ڈیلٹا کا رخ کیا ہے اور وہاں پہنچ کر فنفلق فکان بعصاک البحر فنفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، یہ 2 فرقے اصل میں وہیں بنتے ہیں، ایک سمندر کا فریق ہے اور ایک اوپر سے آنے والے دریا کا فریق ہے. تو ان دونوں پانیوں یعنی سمندر کے پانی اور دریا کے پانی کے درمیان
اپنا سوٹا مار جو ایک نشان کے طور پر بھی تھا تاکہ دیکھنے والوں کو یقین ہو جائے کہ خدا کی طرف سے ایک تائید آئی ہے، اور سوٹا مار سے مراد موسیٰ یہ سوٹا مارتے ہوئے یہاں سے چال مطلب ہے۔ فانفلقا فکانا کل فرق کالطود العظیم، تو وہ دو بیچ میں سے رستہ پھٹ گیا۔ فانفلقا سے مراد یہ نہیں ہے کہ سمندر پھٹ گیا، مطلب وہ جو رستہ تھا وہ بن گیا اور وہ پھٹ کر ایسا رستہ بنا کہ ایک طرف سمندر کی لہریں تھیں جو طوفانی نظر آ رہی تھیں، اور دوسری طرف دریا کا ریلا اوپر سے آتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نقشے کو اگر آپ تصور میں لائیں تو اس وقت کی ساری کارروائی بالکل صاف دکھائی دینے لگتی ہے۔ یہ نہیں تھا کہ پہلے بھرا ہوا تھا اور پھر چھوٹے مار کے بعد پھٹا ہے، چھوٹا مارنے کے بعد، کیونکہ فرعون وغیرہ بھی دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھوں کے سامنے یہ واقعہ ہو رہا تھا۔ اگر موسیٰ کے چھوٹا مارنے سے اتنا ایک دم پہاڑے دو بنتے اور اٹھتے تو فرعون وغیرہ کو ضرورت ہی نہیں ہونی تھی ان کے گزرنے کے بعد بیچ میں داخل ہونے کی، ان کے پاس تو کوئی چھوٹا نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بھی رستہ تھا اس رستے سے گزرنا ممکن تھا، ورنہ بے ایمان لوگ یہ ایمان تو نہیں لا رہے تھے کہ خدا نے اعجاز کے طور پر کھول دیے تو ہم بھی چلے جاتے ہیں۔ قطعی بات ہے کہ اس رستے سے گزرنا ممکن تھا، اور جو کالطود العظیم جو دو چیزیں دکھائی دی ہیں، یہ جوار بھاٹے کے وقت ایسا ہوتا ہے کہ سمندر کی لہر ایک پیچھے جا چڑھتی ہے اور پھر دوبارہ چڑھنے لگتی ہے، اور بعض وہاں بڑی بڑی اونچی لہریں ہوتی ہیں جو حملہ کر کے آ رہی ہوتی ہیں خشکی کی طرف، اور اگر دوسرے جہاں کیچمنٹ ایریا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، وہ بارش کا علاقہ جہاں سے دریائے نیل پانی لیتا تھا، اس علاقے میں بارشیں ایک دم ہوتی ہیں، اور یہ تو میں نے بھی جا کے وہاں دیکھا ہوا ہے، اتنی اچانک ہوتی ہیں کہ آدمی ہکا بکا رہ جاتا ہے۔ سوڈان کی طرف کا علاقہ جو ہے نا یوگنڈا کا، جہاں دریائے نیل کا ایک ماخذ ہے، وہاں بارش آتی ہے تو اچانک آتی ہے اور اتنے زور سے برستی ہے، لگتا ہے کہ آسمان پھٹ گیا ہے، اور پھر کھڑی ہو جاتی ہے ایک دم۔ تو ایسے وقت میں جو سیلاب آتے ہیں ان میں بھی اچانک پن ہے، ایک دم پانی اٹھتا ہے، اور بعض بار لگتا ہے کہ واٹر فرنٹ ہے پورے کا پورا، پہاڑ کا پہاڑ اوپر سے نیچے اتر رہا ہے۔ تو خطرے کے وقت جان جان جوکھوں کا وقت ہو، جان خطرے میں ہو، اس وقت دور کی چیز بھی قریب دکھائی دیتی ہے، اور خوف بڑا آتا ہے دیکھ کر۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ادھر سے سمندر کی لہریں اٹھ رہی تھیں جو پانی کو خدا نے چڑھنے کا حکم دے دیا تھا، وقت وہ تھا، ادھر سے کوئی سیلاب کا ریلا اتر رہا تھا۔ تو جو انہوں نے دیکھا ہے اس پر یوں ہی دکھائی دیا جیسے دو پہاڑ ہیں لہروں کے جو دونوں طرف سے قریب آ رہے ہیں۔ فَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ۔ ہاں اچھا جی، وَأَضْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ۔ اس جگہ ہم نے، اس وقت میں ہم نے دوسروں کو پہلوں کے قریب، پہلے کو لفظ تو نہیں ہے، فَأَضْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، ہم نے اس جگہ دوسروں کو قریب کر دیا۔ جس جگہ سے حضرت موسیٰ گزرے ہیں اس جگہ کے وہ قریب پہنچ گئے، وہ دوسرے جو پیچھا کر رہے تھے۔ اب یہ بھی قطعی بات ہے کہ وہ جو دکھائی دے رہی تھی لہریں وہ ان کو بھی دکھائی دے رہی ہوں گی، اس لیے انہوں نے طبی طور پر سمجھا ہے کہ ریلا ہے اور دور سے آ رہا ہے اور ہم تیزی سے گزر جائیں گے، اس لیے انہوں نے یہ خطرہ مول لے لیا۔ مگر بیچ کا رستہ خشک اور پایاب تھا، بہرحال خشک نہیں تھا تو پایاب ضرور تھا۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ۔
ہم نے موسیٰ کو اور جو بھی اس کے ساتھ تھے ان سب کے سب کو نجات بخشی. ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا. ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں بہت بڑا نشان ہے. وما کان اکثرهم مومنین، مگر ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے. نشان تو ایسا تھا جو ان کو بھی دکھائی دینا چاہیے تھا، نظر آیا بھی ہوگا، مگر اکثر ان میں سے ایمان نہیں لائے یا ایمان نہیں لا سکے. اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ سارے ہی غرق ہو گئے تھی قوم کی قوم، تو پھر یہ کون تھے جن کے ایمان کا ذکر ہو رہا ہے؟ آخری وقت کے ایمان کی تو قیمت ہی کوئی نہیں ہوتی. تو لفظ اجمعین جو بظاہر نقشہ کھینچتا ہے بینی، وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح لوگ سمجھ رہے ہیں. انجینا موسیٰ و من معہ اجمعین میں تو اجمعین پورے کے پورے آ گئے. ثم اغرقنا الآخرین میں تو یہاں جمع کا لفظ نہیں، مگر ایک اور آیت میرے ذہن میں ہے جس میں ذکر ہے کہ ساروں کو غرق کر دیا. تو اب میں نے دوبارہ دیکھا تو یہاں وہ لفظ نہیں ہے، مگر دوسری آیت میں موجود ہے. اسی موقع کی ڈسکرپشن، اس کی تشریح میں فرمایا کہ ہم نے ان سب کو غرق کر دیا. اور واقعہ یہ ہے کہ قوم پیچھے ایک بڑی تعداد قوم کی بچ بھی رہی، اور تقریباً 200 سال بعد جا کے بنی اسرائیل مصر کے وارث بنے ہیں، اس سے پہلے نہیں. تو جو نشان تھا وہ ان لوگوں کے لیے تھا جو پیچھے رہ گئے تھے، اور بہت بڑا نشان تھا. مگر اکثر ان میں سے ایسے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں، ان کو توفیق ہی نہیں ہے کہ وہ ایمان لا سکیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یہ تیرا رب بھی ہے جو بہت غالب اور بزرگی والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. یہ بار بار رحم کا موقع اس لیے ہے کہ بار بار کے نشان وہ انکار کرتے تھے، پھر بھی ان کو مہلت دیتا رہا اللہ تعالیٰ. اب حضرت موسیٰ سے پیچھے کے واقعات شروع ہو گئے ہیں. آپ سے پہلے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اور ان پر ابراہیم کی خبر بھی پڑھ. اذ قال لأبیہ، جب اس نے اپنے باپ سے کہا، وقومہ، اور اس کی قوم سے، ما تعبدون، کس چیز کی عبادت کرتے ہو تم؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ان کے حضور بیٹھے رہتے ہیں. انہیں ہمیشہ زانو ادب طے کیے ان کے حضور بیٹھے رہتے ہیں. قال هل یسمعونکم اذ تدعون، سامنے بیٹھے ہوئے بھی سنتے ہیں وہ؟ ہر وقت جو سامنے بیٹھے رہتے ہو تو کچھ سناتے ہوگے تو سن لیتے ہیں جب تم پکارتے ہو ان کو، جب بھی تم کچھ کہتے ہو. یسمعونکم اذ تدعون او ینفعونکم او یضرون، یا تمہیں کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں یا کوئی نقصان پہنچاتے ہیں. اس کا جواب انہوں نے یہ دیا، قالوا بل وجدنا آباءنا کذلک یفعلون. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کا جو اخلاقی معیار ہے وہ زمانے کے ساتھ ترقی کرنے کی بجائے گرتا چلا جا رہا ہے. آج کل پوچھیں تو کہتے ہیں قبروں سے بھی ہمیں ملتا ہے کچھ، اور جھوٹی کہانیاں بناتے رہتے ہیں. درختوں سے بھی ملتا ہے، مختلف قسم کی قبروں سے، زندہ پیروں سے، مردہ پیروں سے. یہ کہتے ہیں ہمیں ملتا بھی ہے اور ہمیں نقصان بھی پہنچا دیتے ہیں. تو اگر وہ بھی ایسے جھوٹے ہوتے تو صاف کہہ دیتے کہ ہاں یہ تو ہمارے بت تو ہمیں فائدے بھی پہنچاتے ہیں، نقصان بھی پہنچاتے ہیں. اس میں شرافت کا معیار کافی اونچا لگتا ہے. مشرک ہونے کے باوجود جھوٹ نہیں بول رہے.
کہتے ہیں ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا یہ کرتے ہوئے، اور یہی ہمارا تعلق ہے، اور یہ تعلق اتنا سخت ہے کہ اس کے خلاف ہم بات نہیں سنیں گے۔ ہمارے بزرگ کرتے آئے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں اس طرح۔ قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے دیکھا بھی ہے ما کنتم تعبدون، جو تم ہمیشہ سے جس کی تم ہمیشہ عبادت کرتے آئے ہو۔ کنتم میں یہاں دراصل آباء و اجداد بھی شامل ہو گئے ہیں۔ کنتم تعبدون کا مطلب ہے جس کی تم عبادت کرتے آئے ہو، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کوئی ذکر کیا ہو شاید تم سے، تم لوگوں نے کبھی دیکھا ہو کہ کوئی ان سے بول رہا ہے، کوئی باتیں سن رہا ہے، اس کا جواب دے رہا ہے، یا ان کے پیچھے جن کو تم بتاتے ہو۔ افرأیتم سے مراد وہ طاقتیں جو تم کہتے ہو ان کے پیچھے ہیں، بتوں کو نہیں، ان کو دیکھا ہے؟ تم میں سے کسی نے دیکھا ہے؟ انتم و آباؤکم الاقدمون، یہ اگلی آیت میں پہلے ذکر تھا، میں نے پڑھی بعد میں اس لیے، ورنہ وہاں تشریح کی ضرورت نہیں تھی۔ ما کنتم تعبدون انتم و آباؤکم الاقدمون، کہ جس کی تم اور تمہارے آباء و اجداد عبادت کرتے آئے ہیں، گزرے ہوئے اقدمون، پہلے آباء و اجداد، کیا تم میں سے کسی نے ان کو دیکھا ہے؟ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، یقیناً یہ تمام میرے دشمن ہیں، الا رب العالمین الذی خلقنی فہو یہدین۔ اب یہاں اہم مسئلہ یہ ہے کہ کون ہیں ہم؟ کیوں جی؟ کون؟ نہیں، ما کنتم تعبدون، اور ان کو خدا تعالیٰ محض ایک بے حقیقت چیز کے طور پر پیش کر رہا ہے، کہ ان کو نہیں فائدہ پہنچا سکے، ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے، تو اپنی دشمنی کا ذکر حضرت ابراہیم کیسے کرتے کہ یہ میری دشمن ہے، جن کا وجود ہی کوئی نہیں، جن کے خلاف یہ آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ بے حقیقت چیزیں ہیں، کوئی بھی وجود نہیں، کبھی بھی تمہارے آباء و اجداد نے بھی ان کی وجود کا کوئی ثبوت نہیں پیش کیا، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرے دشمن ہیں؟ انتم و آباؤکم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اب خطاب ان سے ختم ہوا ہے، اب ایک تبصرہ شروع ہو گیا حضرت ابراہیم کا کہ وہ بت تو کچھ بھی نہیں ہیں، وہ ان کو نہیں فائدہ کبھی پہنچا سکے، یا دشمن نقصان مجھے کیا پہنچائیں گے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو آباء و اجداد کے دین پر قائم ہونے کا فیصلہ کر چکے ہیں، یہ میرے دشمن ہیں۔ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، سوائے رب العالمین کے، یہ کیا مطلب بنے گی بات؟ الذی خلقنی فہو یہدین، خدا تو مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے اور یہ دور لے جانے والے ہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن مراد یہ ہے آگے صرف سیدھے راستے کی کا بھی ذکر آتا ہے اور بھی باتوں پر ذکر آتا ہے، اس لیے سیدھے راستے کی ہدایت کافی نہیں، خدا تعالیٰ اگلی آیات میں ذکر فرما رہا ہے سیدھے راستے کی ہدایت، اس کا کھانا کھلانا، پانی پلانا، ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ پوائنٹ یہ ہے انہم عدو لی الا رب العالمین، یہ اللہ کیوں آ گیا؟ رب العالمین گویا نعوذ باللہ ان میں سے تھا، یہ میں پوچھ رہا ہوں کہ جو عربی انداز کو، گرامر وغیرہ کو سمجھتے ہیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ سے مراد ضروری نہیں کہ وہ انہی میں سے ہو، جب استثناء کیا جاتا ہے عربی میں اللہ کے ذریعے تو یہ لازم نہیں ہوا کرتا کہ جس کا استثناء کیا جائے وہ انہی میں سے ہو۔ جال قوم الا الحمار، یہ کہا جاتا ہے کہ قوم آ گئی سوائے گدھے کے، تو اب تو ویسے بھی نہیں کہا جا سکتا،
یہ ہو نہیں سکتا کہ قوم آئے اور گدھے نہ آئیں مگر اس زمانے میں ہو جاتا تھا. اس وقت عربی کے الحمارکت کی تفصیل لکھی ہوتی تھی. مراد یہ نہیں ہے کہ گدھا قوم میں سے ہے. بعض استثناء ہیں وہ ان معنوں میں ہوتے ہیں کہ ان میں سے نہ ہونے کے باوجود توجہ ہو کہ وہ اس مزاجی کے نہیں مختلف چیز ہے. تو یہ مراد ہے کہ یہ سارے میرے دشمن ہیں مگر میرا رب جو جہانوں کا رب ہے وہ دشمن نہیں. رب العالمین کے سوا یہ میرے سارے دشمن ہیں. اس کو جس ترتیب سے آیا ہے اس سے پڑھنے سے شک پڑتا ہے کہ سارے کے سارے دشمن ان میں سے رب العالمین ان میں سے نہیں ہے. رب العالمین رب العالمین کون ہے؟ الذی خلقنی، انہوں نے تو پیدا نہیں کیا مجھے. سب جہانوں کا رب ہے، یہ تو اپنے بھی رب نہیں ہے. الذی خلقنی فہو یہدین، وہ ہے جس نے مجھے پیدا فرمایا اور وہی ہے جو مجھے ہدایت دیتا ہے. والذی ہوا یطعمنی و یسقین، اور وہی ہے جو مجھے کھانا کھلاتا ہے. و یسقین، اور مجھے پانی پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اور جب میں بیمار پڑ جاؤں تو وہی ہے جو مجھے شفا عطا فرماتا ہے. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، اور وہی ہے جو مجھے مارتا ہے اور پھر زندہ کرتا ہے. اب جب بھی بیمار پڑتا ہوں شفا عطا فرماتا ہے کہ یہ مطلب نہیں کہ موت بھی ڈال دیتا ہے. جب تک زندگی مقرر ہے یہی کرتا ہے میرے ساتھ، لیکن مارتا بھی پھر وہی ہے. جب وہ مارے تو پھر شفا نہیں عطا کیا کرتا. لیکن ساتھ ہی فرمایا ثم یحیین، ادھر مارا ادھر زندہ کر دیا. تو مارتا ہے دوبارہ زندہ کرنے کے لیے، ہمیشگی کی موت نہیں دیتا. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور وہی ہے کہ میں اس سے طمع لگائے بیٹھا ہوں، امید لگائے بیٹھا ہوں کہ مجھے بخش دے گا. خطیئتی، میری خطائیں، یوم الدین، اس دن جو جزا سزا کا دن ہوگا. رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکم عطا فرما اور صالحین میں شامل فرما دے. حکم سے کیا مراد ہے ڈاکٹر صاحب؟ نیک تعلیم، جو ایسی تعلیم کے جو نیکیوں کی طرف مائل کرے. نہیں، حکم کیوں ہے؟ رب ہب لی حکمن، ایسی ہدایت دے، حکم ہدایت. اس میں یہ آپ کی بات قریب ٹھیک ہے. اس سے مراد ہے شریعت کا حکم. ایک معنی یہ ہے، ایک معنی ہے حکمت، کیونکہ لفظ حکم میں قرآن کریم میں حکمت بھی بیان ہوئی ہے اور حکومت بھی اور شریعت بھی. تو یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے شرعی احکامات اور ہدایات کے طالب ہیں. اور طالب نہیں، طالب یہاں پہلے یہ دیتا ہے. اب فرمایا اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، یوم الدین میری خطیہ بخشے گا. لیکن خطیہ پتہ کس طرح لگے گا؟ جب اللہ حکم عطا فرماتا ہے تو پھر خطیہ کی سمجھ آتی ہے. پھر کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کی بحث شروع ہوتی ہے. تو اے میرے رب مجھے واضح شریعت عطا فرما، یا مجھے صاحب شریعت نبی بنا دے، یا مجھے حکمت عطا فرما، یا مجھے دنیاوی سلطنت عطا فرما تاکہ ان جیسوں کے تابع زندگی نہ گزرے جن کے ساتھ ہمیں واسطہ پڑ رہا ہے. ان سے آزادی
اور خود مختار حکومت عطا فرما. یہ چاروں معنی میرے نزدیک اس آیت میں اس سیاق و سباق کے مطابق درست ہیں. والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین میں کے ساتھ ملا دے. اور یہ بھی ویسا ہی ہے معنی کے معنی میں الحقنی. لفظ ما جو استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کرتا کہ ساتھ الگ بٹھا دے کہ ان کے میں سے نہ ہوں. تو الحقنی کا بھی یہ مطلب نہیں کہ مجھے صالحین کے ساتھ ملا دینا مگر میں صالح نہ بنوں. اس کا مطلب ہے مجھے میرا شمار صالحین میں فرما، مجھے ان لوگوں میں اٹھا جو تیرے نزدیک صالح ہیں. وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور میرے لیے بعد میں آنے والوں کی زبانوں پر سچا ذکر جاری فرما. یہ بہت ہی عظیم دعا ہے اور یہ پوری بھی بڑی شان سے ہوئی ہے. لوگ پوچھتے ہیں درود شریف میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم کیوں فرمایا گیا، ابراہیم کا کیوں ذکر ہے؟ تو دراصل یہ دعا ہے جس نے قبولیت کی وجہ کے نشان کے طور پر ابراہیم کا ذکر ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا ہے. لسانہ صدق فی الآخرین، اور اس سے زیادہ لسانہ صدق نہیں ہو سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درود میں شامل کر لیا جائے. وجعلنی من ورثۃ الجنت النعیم، اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں سے بنا. اب جنت کا ورثہ کیوں ملتا ہے یہ بتائیے. جنت کس کا ورثہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وہ ملکیت ہے، اس میں سے اللہ تعالیٰ دیتا ہے. نہیں، ورثے کا لفظ کیوں استعمال ہو رہا ہے؟ ورثہ تو کسی مرنے کے بعد جو حصہ ملتا ہے وہ ہوتا ہے. ورثہ ایک ایسی قطعی چیز ہے کہ جس کا خدا ورثہ مقرر کر دے اس کا وہ ایسا حق ہے جو اسے ضرور دیا جاتا ہے. تو ورثہ جنت کا بننا دراصل دنیا کے اعمال کا وہ ورثہ ہے جو اس دنیا میں ملتا ہے. اس میں ورثے کا مضمون شامل ہے. مرنے والے کا ورثہ دوسرے کو ملتا ہے نا. تو یہاں جو مرے گا وہ اپنے نئے پیدا ہونے والے وجود کے لیے کوئی ورثہ آگے بھیجتا ہے، اور وہ ورثہ میرے لیے جنت کا بنا، یہ مراد ہے. یعنی دنیا میں میرے اعمال کا بدلہ میرے مرنے کے بعد میرے اس وجود کو میرے جسے تو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا. اور جب مارنے کے بعد زندہ کرے گا تو کھائے گا پیے گا کہاں سے؟ اس کو کون سی جداد ملی ہے چھوڑی ہوئی؟ اسی مرنے والے کی جداد ہے جو اس دنیا میں خدا منتقل فرما دے گا. بس جنت کا ورثہ اپنے اعمال کا نیک بدلہ ہے مراد. اور ورثہ کا مطلب ورثہ نہیں ہے، دراصل وارث لوگ. من ورثت جنت النعیم، یعنی ان سب وارثوں میں، یعنی صرف حضرت ابراہیم کا سوال نہیں ہے، یہ قاعدہ کلیہ ہے. ہر شخص اگلی دنیا میں اپنے اعمال کا وارث ہوتا ہے جو اس نے چھوڑ دیے تھے دنیا میں، اور اللہ تعالیٰ اسے اٹھا کے ورثے کے طور پر ان کو عطا کر دیتا ہے. واغفر لأبی انہ کان من الضالین، میرے باپ کو بھی بخش دے اور میرے باپ کو بخش دے. انہ کان من الضالین، وہ یقیناً بہت گمراہوں، بڑے گمراہوں میں سے تھا، سخت گمراہوں میں سے تھا. اب دعا کے وقت اظہار صداقت بھی دیکھیں کتنا صاف صاف ہے. لوگ دعا کرتے ہیں اچھا آدمی تھا، ویسے وہ چاہے کیسے ہی گندا ہو، بڑا اچھا آدمی تھا، معاف فرما دے. ٹھیک ہے کمزوریاں بھی تھیں مگر اس میں یہ بھی تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ذرہ بھی غلط بات منسوب نہیں کی اپنے باپ کے حق میں. دعا مانگ رہے ہیں مغفرت کی اور گناہ رہے ہیں صرف گناہ، کہ وہ بڑا سخت ظالم انسان تھا.
مگر کیوں بخش دے پھر؟ ولا تخزنی یوم یبعثون، قیامت کے دن جب مجھے میرا ورثہ ملے گا عظیم، تو میرے قریبی جب جہنم میں جائیں گے تو مجھے ذلت محسوس ہوگی، یہ معنی ہے۔ اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے مگر میرا رشتہ، اس وجہ سے مجھے جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے اس دن رسوا نہ کرنا۔ بڑی دردناک دعا بن جاتی ہے یہ، اور اللہ نے اجازت دے دی تھی اس لیے کر لی، اب آگے کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اب بعد میں اجازت روک لی، میں جو ہو گئی اب آئندہ سے دعا نہیں کرنی، مگر یہ بات کہ کیا ہوگا، اس ایسی دردناک دعا کی توفیق دینے کے بعد خدا کچھ بھی نہ کرے، مجھے نہیں یقین، کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا اس کے نتیجے میں، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن دور نزدیک اس کا کوئی وجود ہی وہاں دکھائی نہ دے، تاکہ اس ذلت اور رسوائی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی قسم کی کوئی پشیمانی اور ندامت نہ ہو۔ تو جو بھی صورت ہے، مگر یہ دعا ایسی نہیں ہے جو بالکل نظر انداز کی جا سکتی ہو۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، اب یہ ساتھ ہی یہ بھی ساتھ عرض کر دیا ہے کہ میں اس کے بیٹوں میں سے ہوں، مانگ رہا ہوں اس دن کے لیے جس دن بیٹا کام نہیں آ سکتا، کوئی مال کام نہیں آ سکتا، بس صداقت بھی ساتھ ساتھ جاری ہے، التجا بھی ساتھ ساتھ، بہانے بھی تراشے جا رہے ہیں زیادہ سے زیادہ جو ممکن ہو سکتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کیسی پیاری اور پاک شخصیت کے طور پر ابھر رہی ہے۔ لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس میں بھی لفظ الا قابل توجہ ہے، کیونکہ فرمایا اس دن نہ کوئی مال کام آئے گا، ولا بنون، نہ بیٹے کام آئیں گے یا فائدہ دیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس شخص کے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک اطاعت شعار دل عطا فرمایا ہو۔ تو کیا ایسے شخص کے بیٹے کام آ جائیں گے اس کے؟ ہاں، ایسے شخص کا مال اس کے کام آ جائے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے اطاعت شعار دل عطا کیا ہو؟ قیامت کے دن تو اس کا مال اور اس کے بیٹے اس کے کام نہیں آ سکتے نا بظاہر، تو یہاں کیسے وہ کام آ جائیں گے بتائیں؟ باپ کا تو خلاصی ہوئی نا اس میں سے، کیونکہ اس کے کام آنا جس کو اطاعت شعار دل ہے وہ اس کا تھا نہیں، وہ دول تھا۔ تو یہاں ابراہیم اپنا ذکر فرما رہے ہیں، اپنے تعلق میں یہ اظہار ہو رہا ہے۔ تو کیسے کام آئیں گے مال اور بنون اس کے جس کو قلب سلیم عطا ہوا ہو؟ کیوں جناب؟ یہ ڈاکٹر صاحب کے بس کی بات نہیں، یہ ہمارے نصیر قمر صاحب یا مومن صاحب بتائیں تو بتائیں، یا شمس صاحب شاید کوئی بات سوچا ہے۔ قلب سلیم میں دو باتیں ہیں، اگر وہ اکٹھی پڑھی جائیں تو پھر شاید کا معنی کھلتا ہے۔ ایک وہ قلب جو کلیتاً خدا کا اطاعت شعار ہو جائے اور جو کچھ اس کا ہے وہ خدا کے سپرد کر دے۔ سلیم سپردگی کے معنی بھی رکھتا ہے اپنے اندر۔ دوسرا یہ کہ وہ اس کا دیا ہوا قبول ہو چکا ہو، ورنہ وہ قلب سلیم نہیں مل سکتا اس کو۔ قلب سلیم وہ ہے جس کو خطرہ ہی کوئی نہیں، جو ہر قسم کے خدشے سے صاف ہے۔ بس حضرت ابراہیم دیکھیں، اپنے مال کو بھی خدا کی راہ میں قربان کر دیا، اپنے بیٹے کو بھی قربان کر دیا، اور دوسرے بیٹوں کی بھی نیکی اور تقوی دیکھ کر دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ تو مال اور بنون کام آ جاتے ہیں، مگر اس کے جس کو خدا تعالیٰ نے قلب سلیم عطا فرمایا ہو، اس کا دل ہر قربانی پر ہمیشہ آمادہ ہو، اپنا سب کچھ خدا کے حضور پیش کر بیٹھا ہو، اور اس کی قبولیت کی اس کو اطلاع مل چکی ہو،
اگر یہ نہ ملی ہو تو قلب سلیم ہو ہی نہیں سکتا. وہ خدشوں میں گھرے ہوئے قلب کو قلب سلیم نہیں کہا جا سکتا. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ فرمایا اور جنت متقیوں کے قریب کر دی جائے گی. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ یہاں میں سمجھتا ہوں کہ حضرت موسیٰ حضرت ابراہیم کا کلام ختم ہو گیا ہے, ختم ہو جاتا ہے اس پہ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. اور یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اب یہ ہدایت شروع ہوتی ہے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ایسے متقی جن کا ذکر گزرا ہے ان کے تو جنت قریب کر دی جائے گی, ان کو لمبا انتظار بھی نہیں کرنا پڑے گا, ان کی پہنچ سے باہر نہیں رہے گی, وہ ان کے خود ان کی طرف جھکائے گی. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ اور گمراہوں کے سامنے جہنم لا کھڑی کی جائے گی. برزو کہتے ہیں نکلنے کو, برزو للہ الواحد القہار. تو برزت جنت جہیم سے لگتا ہی جیسے بھڑکائی جائے گی, مگر بھڑکانے کا مضمون نہیں ہے. ادھر جنت قریب کی جائے گی اور ادھر جہنم غاوی یعنی سرکشوں کے سامنے لا کھڑی کی جائے گی. وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ اور ان سے پوچھا جائے گا وہ تھا کیا جس کی تم عبادت کیا کرتے تھے, من دون اللہ اللہ کے سوا. تو جنت والوں کے ساتھ یہ پوچھنے کا مضمون نہیں بلکہ آخری آیت برزت الجحیم کے ساتھ اس کا تعلق ہے. ان سے ان غاوین سے پوچھا جائے گا جن کے لیے جہنم ان کے سامنے لا کھڑی کی جائے گی, اللہ کے سوا من دون اللہ تھا کیا جس کی تم عبادت کیا کرتے تھے. حل ینصرونکم او ینتصرون کیا وہ تمہاری مدد کیا کرتے تھے یا بس اپنی ہی مدد کر سکتے تھے. دونوں میں سے کوئی بات بھی نہیں تھی. کیا وہ تمہاری مدد کیا کرتے تھے یا خود اپنی ہی مدد کر سکتے تھے. فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ پس وہ اس میں اوندھے منہ گرا دیے گئے. کبکبو الٹا پھینک دیے گئے. ہم والغاوون اور وہ بھی جو سرکش لوگ تھے. دو کون ہیں یہ, دو گروہ کون سے ہیں؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ بتائیں جی. جن کی عبادت کرتے تھے اور دوسرے وہ لوگ جو بات کرتے تھے. بالکل درست ہے, کیونکہ آگے شیطان اور ان کا ذکر ہے. غاوین تو پہلے آ چکے ہیں. والغاوون میں وہ غاوی ہو ہی نہیں سکتے جن کے متعلق فرمایا ہے وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ. تو ضرور کوئی اور لوگ ہیں. وہ اور لوگ وہی ہیں جن کی یہ خدا کے سوا عبادت کیا کرتے تھے. ان میں سے وہ جو زندہ بھی تھے یا حقیقت میں کوئی وجود رکھتے تھے اور اپنی عبادت کروانے میں کسی حد تک ملوث اور ذمہ دار تھے, وہ مراد ہیں, ہر ایک نہیں. ماں سے مراد ہر وہ فرضی چیز تو ہو ہی نہیں سکتی. تو یہاں وہ جھوٹے معبود مراد ہیں جن کی کوئی حقیقت تھی اور وہ خود چاہتے تھے کہ لوگ ان کی عبادت کریں اور اس قسم کے وہ ان سے مطالبے کرتے رہتے تھے. جیسے آج کل کے پیر ہیں, سارے پیر کوئی نہ کوئی اپنی عبادت کرواتے ہیں, سارے نہیں تو اکثر. وجنود و ابلیس اجمعون اور ان کے علاوہ ابلیس کے لشکر سارے کے سارے اس میں اوندھے منہ الٹا کر دیے گئے, کیونکہ ابلیس کے لشکروں میں سارے مشرکین یا جھوٹی خدائی کے دعوے دار نہیں ہوتے, اور بھی ہیں کثرت سے. قالوا وهم فيها يختصمون وہ یہ بات کہیں گے کب؟ جب کہ وہ اس جہنم میں
آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے خوب بحثیں کر رہے ہوں گے. تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، اور وہ اس حالت میں کہیں گے خدا کی قسم ہم تو ضرور کھلی کھلی گمراہی میں تھے. اب یہ جو مضمون ہے اس کا ایک پہلے مضمون سے بظاہر تضاد دکھائی دیتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ انکار کریں گے کہ ہم نے تو کوئی نہیں مبعوث بنائے تھے، ہم تو اچھے بھلے تھے. یہ گزر چکا ہے نا پہلے یہ مضمون. یہاں قسمیں کھائیں گے کہ ہاں ہم گناہگار تھے. وہ جہنم سے باہر کی باتیں تھیں، ابھی جھونکے نہیں گئے تھے. اس وقت جھوٹ ان کو شاید فائدہ دے دیتا، یعنی وہ سمجھتے ہوں گے، اور فطرت بھی ہے کہ اگر بچنے کا امکان ہو تو انسان جھوٹ سے بھی کام لیتا ہے. تو اس وقت وہ جھوٹ بول سکتے. جب جہنم میں پڑ گئے تو اس وقت جھوٹ کی ہوش کہاں رہنی تھی، تو سب چیزیں اپنی یاد آ گئیں، سارے گناہ آنکھوں کے سامنے آ کھڑے ہوئے. تو کہیں گے تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین اذ نسویکم بربک رب العالمین. اب یہ جھگڑا کون کر رہے ہیں؟ وہ تو قسمیں کھا رہے ہیں کہ ہم نے غلطی کی تھی. تو کس سے جھگڑ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ وہ دو گروہ جو بتائے گئے کون سے آیت میں جو جن کیا ہیں بتا دیں. جن کی عبادت کیا کرتے تھے اور جو عبادت جھوٹے معبودوں اور جھوٹی عبادت کرنے والوں کے درمیان کا جھگڑا ہے. جو عبادت کرنے والے کہیں گے خدا کی قسم ان کننا لفی ضلال مبین، ہم تو کھلی کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گئے. اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم تمہیں رب العالمین کے برابر ٹھہرایا کرتے تھے کہ تم ہی ہمارا رزق دینے والے ہو. اور یہ وہ شرک ہے جو آج کی دنیا میں سب سے زیادہ پھیلا ہوا ہے. ربوبیت کو غیر کی طرف منسوب کرنے سے ساری مالی لین دین کی بے روی ہوتی ہے. تمام اقتصادی آفات اس وجہ سے ٹوٹتی ہیں کہ رب العالمین خدا کے سوا کسی اور کو بنا لیا جائے. وما اضلنا الا المجرمون، اور ہمیں مجرموں کے سوا کسی نے گمراہ نہیں کیا. اب یہاں مجرمون یہ نہیں فرمایا کہ یہ نہیں وہ کہتے کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا ہے. مجرمون نے گمراہ کیا. اس لیے یہاں مضمون بالکل وہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اقتصادی بدحالی کا جو قوم شکار ہو جاتی ہے اس میں یہ خرابی ہوتی ہے کہ وہ رب العالمین پہ توکل کرنے کی بجائے دنیا کی طاقتوں پر اپنے مالی منفعتوں کا انحصار کرنے لگتی ہیں. گویا ان کی عملاً پوجا کرتے ہیں، ان سے روپیہ ملے گا، ان کا دیا ہوا حرام مال کھائیں گے تو بچیں گے. اور یہ جو چیز ہے اس پر مجرم ان کو پھر آگے ابھارتے ہیں. یعنی رشوت کا نظام اور مالی غصب کا نظام پروموٹ کیا جاتا ہے باقاعدہ مجرموں کی طرف سے. از خود طبی ضرورت کے وقت انسان اگر ایسا کر لے تو وہ ہو تو جاتا ہے مگر کم ہوتا ہے اور اتنا سنگین نہیں ہوتا. بس وہ گناہ زیادہ سنگین ہوتا ہے جو باقاعدہ سوسائٹی میں پروموٹ کیا جائے، اور مجرم لوگ چاہتے ہیں تاکہ ان کے بھی ساتھ ساتھ عیش ہوں، ان کے کام بھی ساتھ بنتے چلے جائیں. تو ہمیں یہ جو گمراہ کیا گیا ہے یہ مجرموں نے گمراہ کیا ہے. وہ مجرم لوگ تھے سوسائٹی میں، وہ ہمیں بھی ساتھ گندہ کرتے چلے گئے. فما لنا من شافعین، بس ہمارے لیے تو اب کوئی شفاعت کرنے والا باقی نہیں رہا. اس حالت میں شفاعت کون کرے گا؟ کیونکہ ہمارے ساتھی بھی مجرم تھے، ہمارے معبود بھی جھوٹے تھے، ہم نے رب العالمین کی عبادت کی نہیں، عملاً تو دنیا کی عبادت کرتے رہے ہیں. تو اس موقع پر شفاعت کی توقع بھلا کیا کی جا سکتی ہے؟ ولا صدیق حمیم، اور کوئی گہرا جگری دوست بھی نہیں ہے. یہ جو سوسائٹی ہے مجرموں کی، اس میں عملاً جگری دوست نہیں ہوا کرتے. مشترکہ مفادات کے نتیجے میں ایک تھیلی کے چٹھے پٹے اکٹھے پھرتے ہیں، مگر چونکہ ان کے نفسی جو
منفعتیں نفسانی خواہشات اور اپنی ذات کی منفعتیں ہیں جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، اس لیے عملاً ان کی بظاہر جو دوستی ہے وہ بے حقیقت اور ایسی ہے اس پر انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ تو ولا صدیق حمیم، ہم نے تو ایسی سوسائٹی میں اپنی زندگی ضائع کی ہے جہاں مالی لین دین اور منفعتوں کی خاطر اور جرائم کے اکٹھا ایک جیسے ہونے کے نتیجے میں ہم بظاہر دوست دکھائی دیتے تھے، مگر ہمارا کوئی دوست نہیں ہے جو جگری دوست ہو، جو حقیقت میں ہماری خوبیوں کی وجہ سے ہو، ہم اس کی خوبیوں کی وجہ سے دوست بنے ہوں۔ تو شفاعت کہاں سے ہوگی؟ یہ وہی مضمون چل رہا ہے۔ فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین۔ اب سچی باتیں کرتے کرتے آخر تھک گئے، ایک جھوٹ بات ملا دی بیچ میں، اب تو بالکل سچ کہہ رہے تھے، کہتے ہاں اگر ہم واپس چلے جائیں نا پھر ہم ضرور مومنوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ وہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جو سارے مجرم بولا کرتے ہیں پکڑے جانے کے بعد، پکڑنے سے پہلے نہیں۔ اس بات میں ان فی ذلک لآیہ، اس بات میں ایک بہت بڑا نشان ہے۔ وما کان اکثرهم مومنین، اور ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو ایمان لانے والے نہیں، جس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو مومن ہیں اور ان میں داخل ہیں۔ یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب۔ وقت چونکہ ختم ہو گیا، یہ کل آپ سے پوچھیں گے سوال۔ کل میں آ جانا، کل حاضر نہیں ہو سکتا۔ مجھے پتہ لگ گیا، یہ میں کہہ رہا تھا کہ بھاگنا نہیں کرنا، تو کل کسی اور سے پوچھ لیں گے۔ اچھا، السلام علیکم۔ دیکھ لیا نا ڈاکٹر صاحب کی ذہانت، ادھر میرے منہ پہ لفظ فوٹو پہ لفظ آیا، ادھر انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں، میرے بھی گواہ کہ میں یہی کہنے لگا تھا، ہے نا گواہ، میں یہی بات کہنے لگا تھا کہ آپ نے کل بھاگنا نہیں۔ چلو جی۔